بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی طرف بہت متوجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر، اس کے بعد حضور علیہ السلام کی رسالت پر، تیسرا کم و بیش 700 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ دنیا کی سب کتابوں سے بڑی کتاب قرآن پاک، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک، دنیا میں سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب قرآن پاک، تمام جہانوں کے پروردگار کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک، تمام فرشتوں کا سردار فرشتہ جو اس قرآن کو اللہ تعالیٰ سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، تمام نبیوں کا سردار نبی جس پر یہ قرآن اتارا گیا، سب امتوں کی سردار امت جس امت کے نبی پر یہ قرآن اتارا گیا، سب جگہوں سے بہترین جگہ جس جگہ پر یہ قرآن اترتا رہا وہ مکہ اور مدینہ ہی ہو سکتی ہے، جن جگہوں پر یہ قرآن اترتا رہا، اور سب راتوں سے بہترین رات، افضل رات لیلۃ القدر، جس رات کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارنا شروع کیا، یہ رات ماہ رمضان میں ایک رات ہے، لیلۃ القدر، قدر و منزلت والی رات، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے خزانے میں پوشیدہ رکھا، کسی کو نہیں بتائی۔ اکثر لوگ اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس رات کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے سورہ قدر میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارنا شروع کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ سلام حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی بڑی قدر و منزلت بنائی ہے۔ میرے عزیزو، قرآن اللہ کی یہ روشن کتاب ایک آئینہ ہے، ایک آئینہ ہے، اس کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر کہاں دبا ہے، کہاں چھائی ہے، کہاں کیل ہے۔ میری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ بچے کے لیے، تربیت کے لیے سب سے پہلے والدین کی گود ہوتی ہے، لیکن آج ہر والدین کی یہ خواہش ہے کہ میرا بچہ سٹی سکول میں پڑھے، گرامر سکول میں پڑھے، انگلش سکول میں پڑھے اور بڑا ہو کر وکیل بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اگر وہ بچہ بڑا ہو کر کوئی انجینئر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، وکیل بن جاتا ہے، لاکھوں روپے کماتا ہے، اس کی عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، لیکن اس والدین نے، اس ماں اور باپ نے اگر اس بچے کو طہارت کا نہیں سکھایا، پاکیزگی کا نہیں سکھایا، نماز کا نہیں سکھایا، قرآن کا نہیں سکھایا، اگر وہ اس دنیا میں کروڑوں روپے بھی کماتا ہے لیکن اس جتنا اس دنیا میں غریب ہے ہی کوئی،
میرے عزیزو، اس قبر کی اندھیری کوٹلی میں کسی نے نہیں پوچھنا کہ دنیا میں وکالت کیسی چلی، ڈاکٹری کیسی، انجینئرنگ کیسی تھی، وزارت کیسی سے، نہیں نہیں نہیں، وہاں تو 3 سوال ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ کسی بھی ملک میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے پڑھا لکھا طبقہ وکلا کا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اگر کوئی آدمی دیوار پر ایک عربی کی عبارت یا قرآن کی کوئی آیت لکھتا ہے، شاید مشکل سی بات ہے کہ کوئی وکیل حضرات بھی پہچان لے کہ یہ اردو کی عربی کی عبارت ہے یا کوئی قرآن کی آیت ہے، کہ ہم دین کے بارے میں اتنے بےس ہو چکے ہیں۔ اگر سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہ آتا ہو تو باقی کیا رہ گیا؟ سورہ فاتحہ ایک اپنے اندر ایک بہترین دلیل لیے ہوئے ہے۔ سورہ فاتحہ جو کہ ہر نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہے، ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں، جس کے 27 کلمات اور 140 حروف ہیں۔ یہ اتنا عظیم خزانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے سوا یہ کسی کو نہیں دیا۔ نماز میں، قیام نماز میں ہر سورت، ہر آیات کو بدل بدل کر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی بدل کوئی صورت نہیں ہے۔ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ تو نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتی ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو 7 آیات ایسی دی ہیں جو بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہیں، بار بار نماز میں دہرائی جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو، کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کی بڑی شان بنائی ہے۔ یہ جس طرح اللہ کا قرآن پہلی ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، تو قرآن کا خلاصہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور نبی کریم کو ایک جنگل میں یاد کرائی، ایک جنگل میں پڑھائی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ کروں تو 70 اونٹوں پر لادا جا سکتا ہے۔ بھائی 8ویں صدی علم کے زوال کی صدی ہے۔ اس صدی کے ایک بہت بڑے عالم ہوئے ہیں ابن القیم۔ انہوں نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پر 1200 صفحات پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مدارج السالکین۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات نماز عشاء کے بعد سورہ فاتحہ کی بے پر بات کرنی شروع کی، اور رات گئے تک اس سورہ فاتحہ کی بے پر بات ہی نہیں ختم۔ بھائی ہمارے اردو میں الف بے پے تے سے کا کچھ بھی نہیں بنتا، لیکن عربی میں الف با پا تا سا کا بہت کچھ بنتا ہے۔ جس طرح کے کچھ حروف ہوتے ہیں جو کہ نقطوں کے ساتھ بنتے ہیں، نقطوں کے ساتھ مکمل ہوتے ہیں، کچھ حروف بغیر نقطوں کے ہوتے ہیں، لیکن جو بغیر نقطوں کے ہیں وہ ہیں تھوڑے، لیکن ان میں طاقت بہت زیادہ ہے۔ جس طرح رب کائنات نے اپنا نام تعارف کرایا، اللہ، کوئی نقطہ نہیں، پھر اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، کوئی نقطہ نہیں، انجیل میں آپ کا نام آیا ہے احمد، کوئی نقطہ نہیں، کوئی نقطہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ، کوئی نقطہ نہیں، پھر
اپنے کلمے کے ساتھ اپنے حبیب کا نام جوڑا، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنی بڑی طاقت ہے، نقطہ کوئی نہیں۔ تو میرے دوستو کہ قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان اور جن ہیں، یہ مل کر بھی قرآن جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتے، چاہے یہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے۔ سورہ محمد میں آتا ہے تو تم اس قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر کفر لگے ہوئے ہیں؟ تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو میرے عزیزو، بات عمل کی ہوتی ہے، عمل سے ہر چیز بنتی ہے، زبانی کچھ بھی نہیں جب تک کہ اس چیز پر عمل نہ کیا جائے۔ سورہ فاتحہ سے آگے شروع ہوتا ہے کتاب کا ذکر۔ سورہ بقرہ چند ایک آیات شروع میں بڑی سبق آموز ہے، اگر انسان ان پر توجہ کرے تو بہت کچھ پا سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن بات تو عمل کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چند ایک آیات سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ، اس سورہ بقرہ میں ایک بیل کا ذکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ یہ نہیں کہ اس بیل کے گوشت کی اللہ کو ضرورت تھی یا اس بیل کے چمڑے کی کوئی ضرورت تھی۔ بات کچھ یوں ہے کہ اس وقت وہاں ایک قتل ہو گیا تھا، جو کہ ایک بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا، وہ اس وجہ سے کہ چچا دولت مند تھا کہ اس کی دولت کو بھی سمیٹ لوں گا اور اس کی 4 سالہ بچی سے شادی بھی کر لوں گا، اور اس کا قتل کر کے اس کی لاش کو غیروں کے دروازے کے آگے پھینک دیا اور ان سے روپوں کا بھی مطالبہ کر دیا کہ تم نے میرے چچا کو قتل کیا ہے تو مجھے معاوضہ دو۔ وہ لوگ حیران رہ گئے۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، یہ ماجرا ان کے پاس لے چلتے ہیں، وہ اپنے اللہ سے پوچھ کر ہم کو بتا دیں گے۔ تو جب اس قصے کا موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ سے بات کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو وہ بیل ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بڑی مشکل سے بیل ذبح ہوا۔ بات تھوڑی لمبی ہے لیکن میں اپنے اس بیان کو تھوڑا مختصر کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کی کمی ہے۔ جب بیل ذبح ہوا تو اس بیل کے گوشت کا ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس مقتول کو مارو۔ جس وقت وہ گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو مارا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا۔ جس وقت زندہ ہو گیا تو اس نے اپنے قاتل کا بتا دیا۔ اس سے 3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ بنی اسرائیل بیل کی پوجا کرتے تھے، اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جس چیز کی یہ پوجا کرتے ہیں اس چیز کو انہی کے ہاتھوں ذبح کرایا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ گوشت کا ٹکڑا مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا۔ تیسرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اسی طرح مردوں کو زندہ کروں گا۔ تو میں بات کر رہا تھا سورہ بقرہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ بقرہ سے پہلے میں آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے سورہ فاتحہ کی پہلے بات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے فیصلے کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راہ پر چلا، ہم کو سیدھی راہ رکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو خوش ہوا، جن پر تو راضی ہوا، غیر المغضوب علیہم والضالین، آمین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو ناراض ہوا، جو بیٹھ گئے، اے اللہ قبول کر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ خوش ہوا، وہ لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صدیقین، شہداء، متقی، پرہیزگار، نیک لوگ، اور ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ ناراض ہوا وہ کون ہے؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط، یا جس رستے پر آج کل یہ یہودی اور عیسائی چل رہے ہیں، اے اللہ ان کے راستوں پر چلنے سے بچا دے۔ تو میں اس کے بعد بات کی تھی کہ سورہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات جن کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کوئی بھی کتاب لکھنے والا آج دن تک یہ نہیں لکھ سکا کتاب کے شروع سے میں کہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں، یہ کسی نے آج دن تک کوئی بھی نہ لکھے گا نہ ہی لکھ سکا ہے۔ یہ لکھ دینا کہ جو کچھ میں اپنے علم کے ساتھ لکھ رہا ہوں آگے حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ اعزاز اللہ تعالیٰ کی اس کتاب قرآن پاک کو کہ جس کی شروع میں یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ دل للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو بن دیکھے غیب پر ایمان لاتے ہیں، آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور اے پیغمبر جو کتاب تجھ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تجھ سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور جو کافر ہوئے جنہوں نے کفر کیا ان کو تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں اور دلوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ بھائی
جس جگہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی بات کی ہے ساتھ جنت کی بات ہوئی ہے. جس جگہ جنت کی بات ہوئی ہے وہاں پر دوزخ کی بات ہوئی ہے. جس جگہ ذکر آیا مومنین کا بعد میں ذکر آیا کافرین کا بھی. کیونکہ جب تک بات ضد میں نہ ہو تو اس کی سمجھ نہیں لگتی. اگر دن ہی دن ہوتا تو رات کو کون پوچھتا, اگر رات ہوتی تو دن کو کون پوچھتا, دن کی قدر کیا ہوتی. تو اس لیے جس جگہ جنت کا ذکر آیا ہے ساتھ دوزخ کا بھی ذکر آیا ہے. دوزخ تو سب کو پتا ہے کہ ایک بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت بری جگہ ہے. ہر قسم کا عذاب اس دوزخ میں ہے. لیکن جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی غم نہیں, کوئی دکھ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی موت نہیں, ہمیشہ انسان زندہ رہے گا. کوئی بیماری نہیں, ہمیشہ انسان وہاں تندرست رہے گا. کوئی بڑھاپا نہیں, ہمیشہ انسان جوان رہے گا. لیکن جنت میں جانے کے لیے کرنا کیا ہے بھائی؟ اس دنیا کی زندگی میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس مکان کوٹھی ہو, عزت شہرت ہو, مال و دولت ہو, زمین ہو, بیوی بچی ہو. اسی طرح جس وقت اگلے جہان میں جانا ہے تو وہاں بھی تو جنت کی ضرورت ہے. جنت کی ہر آدمی خواہش کرے گا. دوزخ میں تو کوئی نہیں جانا چاہتا. تو جنت میں جانے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دو باتیں بتاتا ہے. دو کام کر لو تو تمہارے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دوں گا. وہ دو کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری بات کو ماننا ہے. ایک چیز, ایک بات. دوسری بات یہ کہ شیطان کی بات کو چھوڑنا ہے. اگر یہ دو کام کر لو تو تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا. جنت جن لوگوں نے کفر کیا, اللہ کی بات ملتی کہاں سے ہے؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری دو باتیں. تو اللہ کی بات ملتی کہاں ہے؟ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی روشن کتاب سے اللہ کی بات ملتی ہے. تو جن لوگوں نے اللہ کی بات کو نہ ماننا, کفر کیا, ان کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا, اور جنہوں نے کفر کیا کس چیز کا؟ ہدایت کی پیروی نہ کی. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, ہماری آیات کو جھٹلایا, ہماری آیات کو نہ ماننا. اولئک اصحاب النار, وہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون, جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دوزخ میں رہیں گے. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیا اور عمل صالحہ کیے, نیک کام کیے, ان کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنات هم فیہا خالدون. یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے صاف رستہ بتا دیا ہے. جس طرح کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ 10 مردوں اور 10 مردوں کے ساتھ 10 عورتوں کا ذکر کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی, قرآن میں اللہ تعالیٰ مردوں کا ذکر کرتا ہے, عورتوں کا ذکر نہیں آتا, کیونکہ اس وقت قرآن اتر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو
سلمہ کی بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالی نے اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل کر دی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ لوگ جنت میں جائیں گے. ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین قسم کی بخشش اور مغفرت تیار کر رکھی ہے، بہترین اسپیشل قسم کی جنت تیار کر رکھی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے بھی درجے ہیں. جس طرح کا اس دنیا میں کوئی کام کرے گا اس کا صلہ، اس کا بدلہ اس کو اسی طرح کا ملے گا. میں اگر کوئی عربی یا اردو شاید کوئی سمجھنے والا نہ ہو تو میں ایک بہترین مثال پنجابی میں اس چیز کے متعلق دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ میں پنجابی کی بات کر رہا ہوں، کہ تساں دے گھر ایک مہمان آندا ہے، اس مہمان کی تسی یہ گل کہندے ہو، یہ گل آکھدے ہو بھائی تو روٹی کھا کے جانی ہے، روٹی کا ٹائم ہو گیا، تو روٹی کھا کے جانی ہے. اس وچ یہ ہے کہ جو کچھ تواڈے گھر وچ پکے ہے، دال ہے، ساگ ہے، آلو مٹر ہے، گوشت ہے، گوبھی ہے، کیونکہ روٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، جو کچھ تواڈے پکی ہے ٹھیک ہے بھائی کھا لے، ٹائم ہو گیا. لیکن ایک تواڈے گھر وہ مہمان آندا ہے کہ جس نو تسی یہ گل آکھدے ہو بھائی میں تیرے واسطے سپیشل قسم کا کھانا تیار کیتا ہے، سپیشل قسم کا کھانا تیار کیتا ہے، کہ جس وقت گال وچ آ گیا سپیشل تو پھر دال ساگ آلو مٹر نہیں، کیوں کہ سپیشل آ گیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے لیے سپیشل قسم کی جنت تیار کر رکھی ہے. بات آئی سمجھ میں؟ میرے دوستو، اس وقت دنیا کے سب انسان، کیا غیر مسلم کیا مسلمان، سب اپنی منشائی زندگی گزار رہے ہیں. جو جی میں آیا 100 کیا، جو نہ آیا 100 نہ کیا. اللہ تعالیٰ کی بات سے اثر لینا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اثر لینا، روز آخر سے اثر لینا، قرآن پاک سے اثر لینا، یہ بالکل دھندلا سا پڑ گیا ہے. اور انسان اس 2 دن کی زندگی کی عیش و عشرت کے لیے اپنے آخری مقام سے غافل ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے. وہ آخری مقام کیا ہے؟
کہ موت کے بعد ایک زندگی ملنے والی ہے جس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی، جس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ کیا ہوگا کہ جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا، اور جو دوزخ میں چلا گیا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے۔ تو میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، میری مدبانہ عائزانہ ہمدردانہ گزارش ہے کہ اس دن کو ضرور یاد رکھو کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی سے پہلے موت کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اللہ جس نے موت، پہلے ذکر موت کا ہے نا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، موت اور زندگی کو بنایا، کیوں بنایا، کس غرض سے بنایا؟